اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الہداة المہدیین۔ گزشتہ پارٹس میں قرآن مجید کے ہم نے ڈیوائن بکس کے ماننے والوں کا مزاج اور انہوں نے کس طرح بیہیو کیا جب ہمارے پروفٹ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کو ریسائٹ کیا ہے تو انہوں نے ڈینائی کیا کمپلیٹلی طور پر۔ میجورٹی آف دیم دوز ہو آر بلیونگ ان دا ڈیوائن بکس، جیوس ہو یا کرسچنس ہو، تو کبھی کبھار ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سارے ڈیوائن بکس کے ماننے والے خراب ہیں، دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سٹوریز کو انڈائریکٹلی بیان کیا ہے، جس میں ایک سٹوری یہ ہے کہ ایک ڈیوائن بک کا ماننے والا جس نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا، اس کی زندگی پر امپیکٹ ہوا، کمپلیٹلی ہز لائف ہیز بین چینج۔ جب پہلے مائگریشن کے لیے حضرت جعفر طیار گئے تھے ایتھوپیا اباسینیا، اور وہاں کے کنگ کے سامنے جو نجاشی تھا، آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی۔ ہی واز کرسچن، اور وہ حضرت مریم کو ماننے والا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھی آپ کا جو رسول آیا ہے مکے میں، وہ اس کا کیا کہنا ہے، اس کا میسیج کیا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی۔ تو ہے نا، یہاں پر انسان کو کون سی آیت کہاں پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، دیٹ از دا مین امپیکٹ، کہ وہ حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جو he was Christian، لیکن جب وہ اس آیتوں کو سن رہا تھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو وہ اس کو کامنٹری کا نہیں پتہ تھا، جسٹ قرآن مجید کی آیتوں کا اتنا اثر تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا۔ مما عرفوا من الحق، صرف ان آیتوں کے ذریعے سے، سورہ مریم کی بگننگ آیات کے ذریعے سے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حق ہے، یہ ٹروتھ ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا کلام اور انسان کے ورڈز نہیں ہو سکتے۔ ڈیفینیٹلی اٹ ہیز بین ریویلڈ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا ہی نہیں، جب بھی یہ ہمارے لیے بھی تاکید ہے، مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں پرہیزگاروں کی جب سائنس بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی آیت پر پہنچنا جس میں جنت کی بشارت ہے، گلیڈ ٹائیڈنگس ہے، تو وہاں پر رکنا، اور رکنے کے بعد دعا کرنا، پروردگار ہم کو بھی جنت عطا کر۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، ترتیل قرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کر پڑھو، پونڈر آن دی ورسز آف دا قرآن، تو اس کے میننگ کو سمجھو، اور پروردگار ہمیں جنت عطا کر۔ جب جہنم کی آیت پر پہنچنا، وہاں بھی ٹہرنا اور کہنا پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اتنا ہی نہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس نے دعا کی، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہمارا نام بھی وٹنس دینے والوں کی لسٹ میں لکھ دینا۔ تو اس کا ایک امپیکٹ قرآن مجید کا ہم نے دیکھا، کرسچنس پر بھی ہوا، اور بعض لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اور کنفیس کیا ہے، دس از دا ورڈ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو دوسری امپیکٹ ہے وہ اسٹوریز میں بیان کیا گیا، وہ حضرت حمزہ علیہ السلام ہے۔ جب پیغمبر اسلام کو ضرورت تھی سپورٹرز کی، جب پیغمبر اسلام کو ضرورت تھی، وہ ایسے لوگ آئے اسلام کو کہ ایکسیپٹنس کا اعلان کریں اوپنلی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو آل ابو طالب تھے، آل حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے، تو وہ اوپن ڈکلیریشن نہیں تھا ان کی طرف سے سپورٹ کا۔ تو جب اوپن ڈکلیئر کریں، جب اوپن ڈکلیریشن ہوتا ہے تو ایک طاقت ملتی ہے، ایک سپورٹ ملتا ہے کہ وی آر دیئر وتھ یو، تو انسان تبلیغ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو بعض آیتوں میں، خصوصی طور پر جز 8ویں جز میں آیت نمبر
122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اومن کانا میتن فاحییناہ، کچھ لوگ تھے دور تھے اسلام سے، جب تھوڑا وہ اسلام کے قریب آئے، اسلام کو کنفیس کیا، ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اعلان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسلام کے ذریعے سے انہیں زندہ کر دیا، انہیں حیات دی ہے۔ اسلام کو زندگی کے نام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ۔ جب انسان ٹروتھ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ یہ کہ اللہ انہیں ایک لائٹ عطا کرتا ہے، ایک نور عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو میٹیریل ورلڈ میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لائٹ ہاتھ میں ہو، کوئی ٹارچ ہو، انسان آگے ڈالے راستہ طے کرے، نہیں، ایک اسپریچول لائٹ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ دے کم ٹو نو واٹ از ٹروتھ اینڈ واٹ از فالسہڈ، واٹ از حق اینڈ واٹ از باطل۔ ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے، فرقان جسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لائٹ عطا کرتا ہے، یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، لگتا ہے آرڈنری انسان ہے بٹ ان کے پاس لائٹ ہوتی ہے، ان کے پاس لائٹ آف گائیڈنس۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ دونوں ایک ہو نہیں سکتے، جو لوگ ظلمات میں، ڈارکنس میں ڈراؤن ہیں وہ لوگ، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ عطا کیا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دا رزلٹ حضرت حمزہ جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور اناؤنس کیا وہ، اور جن لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اندھیروں میں رہے، ڈارکنس میں رہے، both of them are not equal۔ یہ نہیں کہہ سکتا سب برابر ہیں بھیا، جس نے لائٹ جس کے پاس ہے، جو اندھیرے میں ہے، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے۔ تو چلیں گے ایک سورہ انعام میں، انعام کی کچھ آیتوں میں ہمارے پاس کامنٹیٹرز نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینشن کیا ہے، کہ مدینے والے جب پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، یا رسول اللہ ہم تو نئے مسلمان ہیں، ہمیں نہیں معلوم اسلام کیا ہے، اسلام کے رولنگز کیا ہیں، اسلام کہتا کیا ہے، تو آپ ایک ایسے کام کیجیے گا، ایک مبلغ کو بھیجیے گا جو ہمیں سکھائے، ایک ٹیچر بھیجیے گا جو ہمیں سکھائے اسلام کیا ہے، بیسک اسلام کے رولنگز کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو، جس کی آواز اچھی تھی، جو قرآن اچھی طرح سے پڑھتا تھا، تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو الگ سٹیٹس دیا ہے جو لوگ قرآن میں کام کرتے ہیں۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے تھے، جن کی آواز اچھی تھی، جو لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، پیغمبر اسلام نے ان کو ایک الگ انعام دیا، اسٹیٹس دیا ہے۔ ان میں سے اصحاب میں سے ایک کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر کی آواز اچھی تھی، قرآن کے تعلیمات سے وہ آشنا تھے۔ پیغمبر مصعب بن عمیر سے کہا تم جاؤ مدینے میں ایز اے مبلغ۔ بعض کامنٹیٹر نے کہا رسمی طور پر، آفیشیلی طور پر پیغمبر اسلام نے کسی کو ٹیچر بنا کے بھیجا، تو ٹو ٹیچ دا پیپل آف دا مدینہ از مصعب بن عمیر۔ پیغمبر نے کہا مصعب بن عمیر گئے، اور جانے کے جب نکل رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے جو کمنٹس ان کے حوالے کے، جو آیتیں ان کے حوالے کی تھیں، بعض کامنٹیٹرس نے کہا یہ 10 کمانڈمنٹس آف اسلام، جتنا کبھی 10 کمانڈمنٹس ہوتے ہیں، 10 انسٹرکشنز فرام اور پرافٹ، اور 10 کمانڈمنٹس کہاں کے ہیں؟ یہ سورہ انعام سے پیغمبر اسلام نے نکال کر مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ تو وہ کیا ہے؟ چلیے تھوڑی دیر ہم ریوائز کرتے ہیں اپنے لیے، تاکہ دیکھیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خلاصے کے طور پر پروفٹ نے بیان کیا، پہلا کمانڈ اللہ تشرکوا بہ شیئا، توحید کے راستے میں کسی کو شریک قرار نہ دینا، کسی چیز کو بھی اللہ کے شریک قرار نہ دینا، کسی پرسنالٹی کو بھی اللہ سے ایسوسیٹ نہ کرنا۔ شرک انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے، وہ گناہ ہے شرک جو انسان کا بخشا نہیں جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں کیے جائیں گے، ان میں سے ایک شرک ہے۔ پریویس پارٹس میں ہم نے اس کے بعد کی طرف اشارہ کیا، اللہ تشرک بہ شیئا، the first command۔ اب اللہ کے بعد جو دوسرا کمانڈ ہے، عام طور سے ہم لوگ جانتے ہیں، کئی آیتوں میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، اور اس کے بعد جی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا از the second command۔
جب تک پیرنٹس کا خیال نہیں کرو گے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے، اس وقت تک انسان پتہ نہیں چلے گا یہ موحد ہے، یہ دیندار ہے، یہ اسلام والا یعنی جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میرے پیرنٹس جو ہے کافر ہیں، کیا کروں؟ ان کی خدمت کروں؟ پروفٹ نے کہا پہلے خدمت کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں کرتا تھا۔ تو پروفٹ نے کہا اسلام لانے کے بعد اپنی سروسز کو، اپنی خدمت کو بڑھا دو، ڈبل کر دو۔ جب وہ پوچھیں کہ تیری خدمت میں فرق آیا ہے، بہتر ہماری سروس پرووائڈ کر رہا ہو، کیا بات ہے؟ تو اسے کہنا کہ ہمارے رسول نے بتایا کہ اپنے پیرنٹس کا خیال کرنا ہے، وبالوالدین احسانا۔ یوں اسلام پھیلا ہے، یہ اسلام جو مدینے میں پہنچا، بالوالدین احسانا، جہاں پر والدین کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی، جہاں پر ماؤں کو تکلیف دی جاتی تھی، وہاں پر یہ کمانڈ دیا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ The third command is وَلَا تَقْتُلُوا، یہ سورہ سے لیا ہوں میں، پارٹ آف دا سورہ عمران سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فقر کے ڈر سے، پیسے کے خیال سے بچے پیدا ہو جائیں گے، پالے گا کون؟ یہ سوچ کر کبھی اپنے بچوں کا قتل نہ کرنا۔ آج کی دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ابارشن کی جو بات ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ دنیا میں آنا ہے تو ان کو آنے دیجیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے، اسی طرح سے ہمارے بچوں کے رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ نکاح کا جہاں مسئلہ آیا، اللہ نے کہا رزق کا سوچ کر نکاح سے دور نہ ہو جانا، نکاح کرو، اللہ راستہ کھول دے گا کوئی نہ کوئی۔ اور رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کر دینا، کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، رزق تمہیں دینے والے ہم ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں۔ میرا جاب میرے بچوں کو رزق نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو رزق دیتا ہے، میں وسیلہ بنوں میرے بچوں کو رزق پہنچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے۔ This is the third command. The fourth command is وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، دیکھو کبھی گناہوں کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، کبھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقربو کا لفظ استعمال کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا، نیئر، قرب ہے نا، قرب نیئر، نزدیک بھی نہ جانا۔ گناہ انجام دینا تو دور کی بات ہے۔ فواحش عام طور پر وہ گناہ جو جسے سارے سماج، سارے سوسائٹیز گناہ سمجھتے ہیں، اس میں چوری شامل ہے، اس میں فورنیکیشن شامل ہے، اڈلٹری شامل ہے، یہ وہ گناہ ہے جسے ہر قوم برا سمجھتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مالے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ڈرنک ہو، الکوہل تم نے لیا ہے، ولا تقربوا الصلاۃ، عبادتوں کے قریب پی ہو کے آنکھ مت کہ چلو شراب پی لیا تو پی لیا، دور کا نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں، شراب پی لیا تو پی لیا، 2 گھونٹ پی لیا تو کیا ہوگا، چلو نماز پڑھ لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم السکارى، ہلتے ڈلتے لوگوں کی نماز ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح ولا تقربوا مال الیتیم، آرفنس کے جو مال ہوتا ہے ان کا امانت ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ میں بچے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا پیسہ تھا، بینک میں کچھ پیسہ ہے، باپ کا کچھ اس کی پراپرٹیز ہیں، وہ یتیموں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھنا یتیموں کے مال کا خیال کرنا، کبھی ان مال کو برباد نہ ہونے دینا، اگر وہ مال برباد ہو گیا تو یو آر ریسپانسبل۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مدینے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ لا تقربوا الفواحش۔ اس کے بعد 5واں کمانڈ یہ ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کا قتل نہ کرنا، کسی کا قتل نہ کرنا۔ ایک کامن میسیج ہے، اللہ تبارک و قرآن کے ذریعے سے سب کو پہنچایا ہے، کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام ٹیررزم کا حکم نہیں دیتا ہے، کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ پچھلی پارٹس میں ہم نے شاید اشارہ کیا تھا، ایک کو مارو گے تو گویا تم نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ایک کو مارنا یعنی پوری ہیومینٹی کو مارنا ہے، اور ایک کو زندہ کرنے کا مطلب پوری قوم کو زندہ کرنا ہے، چاہے ہدایت کے ذریعے سے ہو، چاہے گائیڈنس کے ذریعے سے ہو، یا ان کی زندگی کو بچانے کے ذریعے سے ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت جب مدینے میں، مکے میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا،
مارنے میں کوئی شرم نہیں تھی، مارنے میں تو لوگ افتخار کرتے تھے، عرب جیتے ہی تھے مارنے اور مرنے میں، اور ان سے مارنا مرنا نکال لیا جاتا تو خود بخود مر جاتے۔ تو ان کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو کسی کو قتل نہ کرنا الا بالحق، جہاں پر قصاص کی بات ہے، جہاں پر کمپنسیشن کی بات ہے، جہاں پر بلڈ منی کی بات ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، جہاں قصاص لینے کی بات ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں ہی کسی کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جہاں قصاص لیا جاتا ہے، ریونج لیا جاتا ہے ایز پر دا رولنگس، ایز پر دا کورٹ ورڈکٹ، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دو تو اچھا ہے۔ پیسہ لے کے معاف کرو یا بغیر پیسے ہی لے کے بھی تو معاف کر دو تو وہاں پر اچھا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. This is the fifth command. The sixth command is وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. پیسے کا خیال کرنا، لوگوں کی امانت کا خیال کرنا۔ کبھی امانت خود یتیم بچہ ہوتا ہے، آرفن چائلڈ خود ایک امانت بن جاتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں۔ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، کسی کے باپ کا یا ماں کا، ریلیٹیوز کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کا خیال کریں۔ کبھی کبھار اللہ نے کہا مال، کبھی بل لا تکرمون الیتیم، جہاں پر سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بعض یتیم بچوں کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میں بھی ان کے باپ پیسہ رکھ کر گیا ہو، پراپرٹی ہو، انہیریٹنس ہو، میں بھی دے نیڈ دا منی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور کہتا ہوں انہیں محبت دینا چاہیے، ان کے سر پہ دست شفقت دے ہو، جتنی محبت دیتے چلے جاؤ گے اتنی ہماری زندگی بہتر ہوتی جائے۔ کب تک؟ لا تقربوا مال الیتیم، ماں یتیم کے مال کا خیال کرو، پروٹیکٹ کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ کوئی اچھا انویسٹمنٹ ہو، ایک اچھا موقع ملا ہے کہ یہ یتیموں کا مال ہے، انویسٹ کریں گے تو ان کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا، کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ تم ان کے پیسوں کو بچانے کا سوچو، گوا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے تو بسم اللہ، ان کے پیسوں کو انکریز کر سکتے تو بسم اللہ۔ کب تک؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ میچور نہ ہو جائے، وہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں اپنا، اس وقت اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتواں کمانڈ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، مارکیٹ میں گڑبڑی مت مچانا۔ کہتے ہیں نا کتنا آسان ہے سجدہ کرنا اور کتنا مشکل ہے بازار میں انصاف کرنا۔ جسٹس مارکیٹ میں بہت مشکل ہوتی ہے، ناپ تول خصوصی طور پر، جی زیادہ لینا کم دینا، ویل للمطففین، جی پیغمبر اسلام نے کہا اس کی طرف خیال کرنا، لوگوں کو پیغام پہنچا دینا، میزان اور اسکیل میں گڑبڑی نہ کرنا، وہاں پر انگوٹھا مارنا، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں کرنا کہ خریدنے والے کو بیچنے والے کو نقصان پہنچے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ پیغام پہنچا دو، اس سے لوگوں کا دین پہچانا جاتا ہے۔ لوگوں کا دین مسجد میں نہیں۔ چھٹے امام فرماتے انسان نماز عادت پر بھی پڑھ سکتا ہے، عادت ہو گئی پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، لیکن مارکیٹ میں وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بازار میں، تب اس کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے، وہاں پر سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی۔ اس کا پیغام پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو اوفوا الکیل والمیزان، بالمیزان میں قسط عدالت ہے، اسکیل مینز جسٹس، آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ وغیرہ میں ایک اسکیل رکھی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے یہاں پر جسٹس ہوگی، یہاں پر انصاف ہوگا، پھر اس کے ساتھ قسط کو لگانا، قسط یعنی جسٹس، دونوں کو جوڑ دینا، اس کا مطلب ہے مارکیٹ از ایکول ٹو جسٹس، اس کے بغیر کوئی مارکیٹ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے مارکیٹ میں یہ ساری چیزیں غائب ہیں آج، اور رمضان میں قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بالقسط۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 8واں کمانڈ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، صرف مارکیٹ میں نہیں ہے، اگر تمہارے زندگی میں انصاف کا مرحلہ آئے، کیس تمہارے ہاتھ میں آئے، تمہارے گھر میں آئے، تمہاری زندگی میں، تمہیں انصاف اپنانا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، آپ کا بیٹا اور پڑوسی کا بیٹا دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں انصاف کے لیے تمہارے پاس آئے، تو ہر انسان کو جج بننا
جج بنو، انصاف کرو. دیکھو غلطی کس کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، پہلے پڑوسی کے بیٹے کو مار دیتے، اس کے بعد پوچھتے بتاؤ کیا ہوا. تو بلو ذا قربا، بلو ذا قربا یعنی چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی اس نے کی ہے تو کہہ دو کہ اس نے غلطی کی. اگر یہ اس منزل تک نہیں پہنچو گے تو پھر نہ اسلام شروع ہوگا اور نہ ہی ایمان شروع ہوگا. نواں کمانڈ ہے وہ بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. ہم کئی وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پرومسز کیے ہم نے، کوویننٹ ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. کتنی پرومسز ہیں، ہم شاید پرومس کر کے بھول بھی جاتے ہیں. یاد دلایا پیغمبر اسلام نے مجھ سے بن عمیر کے ذریعے سے، مدینے والوں سے کہہ دو جتنے تم نے وعدے کیے بائی نیچر، بائی فطرت، بائی انسٹنکٹ ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، نیکیوں کے راستے پر چلیں گے. بائی تشریع مینس پرافٹ نے کچھ میسیجز دیے ہیں ہمیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، خمس ادا کرو. یہ بائی تشریع ہے، تھرو میسنجر ہمیں کچھ کمینٹس ملے ہیں. بائی نیچر کچھ کمینٹس ہم نے بائی برتھ اللہ کی بارگاہ سے ریسیو کیا ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں وہ بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، فلفل یور پرومسز. جتنے بھی پرومس کیے ہیں اسے فلفل کرنا پڑے گا. وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی وصیتیں، یہ وصیتیں جو ہر نبی نے تمہیں کی ہیں تاکہ تم ہو سکتا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتے ہیں. اور آخری کمنٹ لا نکلف نفسا الا وسعها. پروردگار عالم بندے پر اتنی چیزیں لازم قرار دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے جتنی چیزوں کو بندہ انجام دے سکتا ہے. ممکن ہے، طاقت نہیں ہے، انسان کے پاس اسٹرنتھ نہیں ہے کچھ کام کرنے کی، اسے وہ کام کرنے کو اللہ نے نہیں مانگا ہے. اللہ نہیں کہتا تم چاہے مر جاؤ یہ کام کرو، نہیں. اگر طاقت ہے، رسپانسبلٹی کو پورا کر سکتے ہو، اسٹرنتھ ہے، بسم اللہ. پھر سوچ کر کبھی کہ میرا اندر اسٹرنتھ نہیں ہے، انسان اتنا اپنے آپ کو اسٹریس میں لے جائے کہ وہ مر جائے. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہر آدمی اپنے اسٹرنتھ کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں کوشچنیبل ہے. میرے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. میرے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں نے کیا کیا ہے، میری طاقت کے اعتبار سے، میری اسٹرنتھ کے اعتبار سے، میری کیپیسٹی اور ایبلٹی کے بارے میں کیا کیا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان 10 کمانڈمنٹس کو دہرائیں، اس پر عمل کریں، اور ہم خود مصعب بن عمیر کی طرح دوسروں کے لیے مبلغ اور ٹیچر بن جائیں. جتنا پیغام پہنچاتے چلے جائیں گے اتنا ہی اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی پھیلتی چلی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.